صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی انسانیت کا تقاضا ہے، محبت ہے، انسان کی ایک دوسرے کے غم میں شریک ہو، لیکن وہ غم جو نواز رسول اللہ اکبر، ایسی شہادت، ایسا غم، ایسی شہادت حسین سے پہلے کسی نے نہیں دی، نہ حسین کے بعد صبح قیامت تک کی ایسی شہادت کربلا میں یعنی کہیں نہیں ہو سکتی جیسی شہادت حسین ابن علی نے کربلا میں دی۔ عزیزان گرامی، جس کے دل میں انسانیت ہوگی، جس کے دل میں آل محمد سے محبت ہوگی، وہ فرش عذابت آ جائے گا، وہ حسین کی شہادت منانے کے لیے، حسین کا غم منانے کے لیے ہر جلوس میں شریک ہوگا، ہر مجلس میں شریک ہوگا، ہر ماتم میں شریک ہوگا، شریک ہو کے بتائے گا کہ ہم حقیقی نواز رسول کے ماننے والے ہیں، ہم حسین ابن علی کے ماتم چاہنے والے ہیں، ہم حسینی ہیں۔ واقع کربلا کے بعد عزیزان گرامی غور فرمائیں گے، واقع کربلا کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک یزیدی بنے، ایک حسینی بنے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، جو قاتلان حسین تھے وہ یزیدی تھے، جو حسین کے حامی تھے، جنہوں نے اپنی جان کو حسین پر قربان کر دیا، وہ حسینی کہلائے۔ اور آج تک کے جو بھی حسین کا ماتم کرتا ہوا نظر آئے، جو بھی حسین کرتا ہوا نظر آئے، آپ سمجھ جائیے حسینی ہے، یہ آل محمد کا چاہنے والا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، میں نے عرض کیا دو گروہ پائے واقع کربلا کے بعد، ایک یزیدی بنا، ایک حسینی بنا۔ عزیزان گرامی آج دنیا نے دیکھ لیا کوئی یزیدی کہنے کا لائق نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا ہم یزیدی ہیں، ہر ایک کہتا ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، زبان پر حسینی ہے لیکن حسینی جیسا کام نہیں ہے۔ صلوات پر محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اگر حسینی جیسا کام ہوتا تو فلک پر چاند نمودار ہوا تھا، آنکھیں نم ہو جاتی، مجلس ادا کے لیے اہتمام، مجلسوں میں شریک ہونا شروع کر دیتے، لیکن کہتے ہیں ہم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ لیکن کیسے مسلمان ہیں عزیزان گرامی، کیسے مسلمان ہیں؟ ذرا اس حسین کی قربانی کو یاد کرو جس نے انسانیت کو بچایا، جس نے آج انسانیت ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ نیکیاں اگر ہیں تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، میں نے عرض کیا ان الحسین مصباح
مصباح الہدا وسفینۃ النجاہ. یہ کسی حدیث ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وعلى محمد. نبی کا فرمان اللہ کا فرمان ہوتا ہے. نبی کا قول اللہ کا قول ہوتا ہے. معصوم کا فرمان اللہ کا فرمان ہوتا ہے. عزیزان گرامی اسی معصوم اسی نبی نے فرمایا حسین ہدایت کا چراغ ہے، سفینہ نجات. عزیزان گرامی دو جملے پیغمبر نے فرمائے اس حدیث شریف میں. پہلا جملہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، دوسرا جملہ سفینہ نجات ہے. یعنی ہدایت دینے والے حسین، نجات دینے والے حسین. اب ہدایت ملے گی حسین کے در سے ملے گی، نجات ملے گی حسین کے در سے ملے گی. دنیا در بدر بھٹکتی ہے کہ نجات مل جائے. کون ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ نجات مل جائے؟ ہر ایک چاہتا یہ ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے، ہر ایک یہ چاہتا ہے نجات مل جائے. عزیزان گرامی اگر نجات لینی ہے، کامیابی لینی ہے، در حسین پر آنا ہوگا. حسین کا در وہ در ہے جہاں کامیابی ملتی ہے، جہاں نجات ملتی ہے اور یہاں ہدایت ملتی ہے، نیک راستے پر چلنے کی ہدایت ملتی ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیں جو بھی نیک راستے پر چلے گا، لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، مرنے کے بعد ملے گا، جزا ملے گی، سزا ملے گی. اگر آپ غور کریں گے نہ معلوم کتنی سزائیں جزائیں دنیا میں مل جاتی ہیں، ہم اور آپ احساس نہیں کر پاتے ہیں، احساس نہیں کر پاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سزا ہے لیکن غور نہیں کرتے ہیں. عزیزان گرامی یاد رکھیں نیکیاں کرتے جائیے، برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. نیکیاں کرتے جائیے، نیکیاں. عزیزان گرامی یاد نیکی اگر ہوتی ہے تو گویا آپ کو ہدایت ہو رہی ہے، آپ امام کی طرف سے ہدایت ہو رہی ہے. اگر آپ برائیاں کر رہے ہیں، اگر غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھیے گا ہدایت ہو رہی ہے، بلکہ یہ سمجھیے یہ شیطان ہے جو ہمیں وسوسہ ڈال رہا ہے، برائیوں کی طرف ہمیں راغب کر رہا ہے، ہمیں گناہ کی طرف راغب کر رہا ہے. شیطان ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، حسین ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جاتے ہیں. صلوات محمد و محمد. نبی نے ایک دوسری حدیث ارشاد فرمائی اور فرمائی کیا فرما پہلے؟ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، سفیر نجات. مثال دی نبی نے. عزیزان گرامی یہ اہل بیت وہ ہیں جو یہاں پر آ گئے، وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. جیسے اللہ اکبر، جیسے جناب نوح نبی کے زمانے میں کیا ہوا ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن واقعہ دہرانا ضروری ہے تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے. نبی فرما رہے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے، سفینہ نجات. اور میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. نوح جیسے یہ گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ نکلتی ہے، تپش ہوتی ہے، ایسا ہی موسم تھا. ایسے موسم میں جناب نوح کشتی بنا رہے، ناؤ بنا رہے. عزیزان گرامی جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، ہر ایک کے دشمن ہوتے ہیں نا. جناب نوح کشتی بنا رہے، لوگ مذاق اڑانے لگے، دشمن مذاق اڑا رہے. یہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہے، اور یہ صحرا جہاں کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، نہ دریا نہ سمندر نہ ندی نہ نہر، کہیں پانی نہیں ہے، اور یہ اس صحرا میں کشتی بنا رہے ہیں. جناب نوح اپنے کام میں لگے، اپنے کام میں لگے. عزیزان گرامی اگر آپ نے محنت کی ہے کسی چیز میں محنت ضائع نہیں ہوتی ہے، محنت ضائع نہیں ہوتی. یاد رکھیں گے عزیزان گرامی
اگر آپ نیک کام کے لیے محنت کر رہے ہیں تو آپ کی نیکی رنگ لائے گی، آپ اس نیکی کی وجہ سے کامیاب ہوں گے، محنت کی وجہ سے کامیاب ہوں گے۔ جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن جناب نوح اپنے کام میں مشغول ہیں۔ دشمنوں کے کہنے پر نہیں کہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، ان کے ڈر کی وجہ سے ہم اپنا کام روک دیں۔ جناب نوح اپنے کام میں لگے ہوئے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کشتی بنا رہے ہیں، لیکن جناب نوح اپنے کام میں لگے ہوئے۔ کشتی بن کر تیار ہو گئی عزیزان گرامی۔ نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال۔ دیکھیے جب بھی یاد رکھیں اہل بیت کے فضائل سمجھ نہ آئے تو واقعہ کربلا، واقعہ انبیاء کو دیکھیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو دیکھیں۔ نبی نے فرمایا حسین نجات کی کشتی ہے۔ اب دیکھیے واقعہ نبی میں جناب نوح نے کشتی بنایا جہاں پانی کا نام نشان نہیں تھا، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ اللہ جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس نے پانی زمین سے نکالنا شروع کیا، ایسا پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، دنیا پانی پانی ہو رہی ہے۔ تاریخ لکھا جناب نوح کشتی پر سوار ہو گئے، توجہ کریں گے، جناب نوح کشتی پر سوار ہو گئے۔ عزیزان گرامی کشتی پر سوار ہونے کے بعد آواز دے رہے ہیں آ جاؤ کشتی پر، آ جاؤ کشتی پر، آ جاؤ کشتی پر۔ عزیزان گرامی چاہنے والے جو خاص تھے وہ آ گئے، کیونکہ نوح نبی ہے نا، معصوم ہے، جن کے خیال میں تھا یہ نبی سچ بول رہا ہے، یہ حقیقی ہے، فوراً نبی کے کہنے سے نبی کی کشتی پر آ گئے۔ لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیں رشتے داری کامیاب نہیں بناتی ہے۔ تاریخ لکھا چاہنے والے نبی کے کہنے سے آ گئے، لیکن نبی کا بیٹا نہیں آیا، نبی کی زوجہ نہیں آئی۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں گے یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ نہ کوئی کہے کہ ہم بھی حسین کے ماننے والے ہیں، ہم بھی حسین جو فرش ادا پر آ جائے وہی حسینی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی کشتی پر سوار ہونے والے بچ گئے، جو نہیں آئے وہ غرق ہو گئے۔ بیٹا تاریخ لکھا جناب نوح کا بیٹا کنعان کہہ رہا ہے کہ ہم اس پہاڑ پہ جا کے پناہ لے لیں گے، بڑے بڑے پہاڑ، ہم پہاڑ پر لے چلے جائیں گے، لیکن تمہاری کشتی پر نہیں آئیں گے۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے ہم کشتی میں نہیں آئیں گے۔ جناب نوح کہہ رہے ہیں آج بیٹا یہ پہاڑ بھی تمہیں نہیں بچا پائے، آج تمہیں یہ پہاڑ بھی نہیں بچا پائے، جو اس کشتی میں آئے گا وہی بچ پائے گا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں پہاڑ بھی نبی فرما رہے ہیں، نبی کا قول جھوٹا نہیں ہوتا ہے، نبی کا قول صادق ہوتا ہے۔ نبی نے بتایا یہ پہاڑ نہیں بچا سکتا ہے، تو معلوم یہ ہوا تاریخ لکھا کشتی میں جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے، جو پہاڑ سے بھی گئے غرق ہو گئے۔ یہ اہل بیت حسین امام نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال مثل کشتی نوح جیسی ہے، جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ یہاں بھی نجات پائے گا وہاں بھی نجات پائے گا۔ صلوات بر محمد علیہ اللہم صلی اللہ محمد۔ 1448 ہجری کا آپ نے چاند دیکھا، آپ غمگین تو مسلسل مجلسیں ہوتی رہیں گی، فضائل مسائل ہوتے رہیں گے، لیکن ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ وقت کا خیال رکھتے ہوئے ہر مجلس میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ دیکھیں یہ روضہ امام حسین کہ یہاں کی مجلس ہے، یہ اس امام باڑے کی مجلس ہے، اس قضا خانے کی مجلس ہے، بلکہ وقت معین ہے، ہم وقت معینہ پر مجلس چلے جائیں۔ یہ نہ دیکھیں کس کون کرا رہا ہے، کس کی مجلس ہے، بس یہ سمجھیے یہ حسین کی مجلس ہے، حسین نے ہمیں بلایا۔ آیت اللہ بہجت بہت بڑے مرجع، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں جب آپ گھر سے نکلے راستے میں کوئی پوچھے آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں ہم مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ ہم کربلا جا رہے ہیں۔ پلٹ کر پھر جملہ عرض کیا، کہا یہ نہ کہو کہ ہم مجلس جا رہے ہیں،
بلکہ ہم جنت جا رہے ہیں. اللہ مرجع کہہ رہا ہے بلکہ یہ کہو کہ ہم جنت جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا یہ فرش ادا کربلا بھی ہے اور جنت بھی ہے. عزیزان گرامی یاد رکھیں، اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم خاص و لحاظ رکھیں. جب بھی ہم مسجد کی طرف چلیں اور آمادہ ہوں تو دوسرا پیغام عزیزان گرامی میں دینا چاہتا ہوں. دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم باوضو ہو کر مسجد میں جائیں. دیکھیے چاہنے والوں یاد رکھیے گا، آج پہلی محرم ہے، ہم مجلسوں کے لیے آمادہ ہیں. کوشش یہ کریں کہ ہر مجلس سے پہلے ہم وضو کریں، طاہر ہو کے جائیں، پاک و پاکیزہ ہو کر جائیں. ہماری یہ گنہگار آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں کہ کون کون ہستیاں فرش ادا پر، کون کون شخصیتیں اس فرش ادا پر. ہم اس کے درمیان بیٹھے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتے. عزیزان گرامی آج پہلی محرم ہے، حسینی قافلہ کربلا کی طرف چل رہا ہے، تیزی کے ساتھ کربلا کی طرف حسین کا قافلہ چل رہا. پہلی محرم کی یکبارگی نعرہ تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر کی آواز بلند ہوئی. چاہنے والوں نے، امام کے چاہنے والوں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے امام قیام کرنا چاہتے ہیں. یہ سامنے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، ان کے سائے میں امام قیام کرنا چاہتے ہیں. قافلہ امام کا رکا. جب قافلہ امام کا رکا اب نظریں پڑی وہ کھجور کے درخت نہیں بلکہ دشمن کا لشکر، اور ہر لشکر ہر ایک کے ہاتھ میں نیزہ تھا. حسینی قافلے کو روک لیا، حسینی قافلے کو روکا. اللہ اکبر. دشمنوں کا قافلہ تھا، یہ کھجور کے درخت نہیں تھے، یہ دشمنوں کے نیزے تھے جو بلند تھے. سب نے امام کے راستے کو روک لیا. امام گھوڑے سے اترے، کرسی پر بیٹھے. ایک مرتبہ امام کی نظر پڑی، اللہ اکبر. تاریخ لکھا امام کی نظر پڑی، دشمن ہے پیاسے ہیں. توجہ کریں گے، تاریخ لکھا امام کی نظر دشمنوں پر پڑی. کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن ہیں جو پیاسے ہیں، جا بلب ہے، جا بلب ہے. زبان خشک ہے، زبان خشکی سے باہر نکلی جا رہی ہے اور آنکھوں سے دھواں نظر آ رہا ہے، چہرہ اداس ہے. ایسی پیاس غالب ہے. امام نے حکم دیا، امام نے حکم دیا اپنے جوان بھائی عباس کو، عباس میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے سامنے کوئی پیاسا رہے. عباس مشقیں کھول دو، ان دشمنوں کو پانی پلاؤ. اللہ اکبر. حکم امام پانا تھا. عباس نے مشقیں کھول دی اور پانی پلانا شروع کر دیا. لیکن تاریخ لکھا ایک ایسا دشمن تھا، ایک ایسا دشمن تھا جو ضعیف العمر تھا، ضعیف العمر تھا. آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ضعیف جب ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ تھرتھراتے ہیں، ان کا چہرہ، ان کی زبان تھرتھرایا کرتی ہے. اب وہ اتنا پیاسا تھا، تاریخ لکھا اتنا پیاسا تھا، جیسے ہی مشق قریب آتی ہے چاہتا ہے کہ پانی پیوں، لیکن ہاتھ تھرتھرانے کی وجہ سے، جسم کی نقاہت کی وجہ سے، جسم کی کمزوری کی بنا پر مشق کا پانی گر جاتا، مشق پانی گر گیا، نہیں پی سکا. دوسرا پانی، دوسری مشق آتی ہے، چاہتا یہ پانی پیے، لیکن ہاتھ کی تھرتھراہٹ کو کپکاہٹ کی وجہ سے، پریشانی کی بنا پر پانی گر گیا. دوسری بھی مشق گر گئی. تاریخ لکھا جو امام نے دیکھا دو دو مشقیں، زمین پر پانی بہا اور وہ پیاسا رہا. امام کرسی سے اٹھے. دیکھیے دشمن کا کتنا خیال حسین کو کہ دشمن پیاسا نہ رہے، دشمن پیاسا نہ رہے. اللہ اللہ. زہرا کا لال کرسی سے اٹھا. اٹھنے کے بعد مشکیزے کو لیا، اپنے ہاتھ سے ضعیف العمر
کو پانی پلایا. اب جب پانی پی چکا، سیراب ہو چکا، جسم کو جب راحت ملی، جاتی ہوئی سانس واپس آ گئی، تو ایک مرتبہ سکون و آرام کے لہجے میں اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہو کے کہا، یہ کرسی پر جو بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ آواز آتی ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے، یہی نواز رسول ہے، یہی علی کا لال ہے، یہی فاطمہ کا لال حسین ہے. میں کہوں گا مولا آج پہلی محرم ہے، آپ دشمنوں کو پانی پلا رہے ہیں، ذرا روز عاشورہ آ جائیے، آپ کی آغوش میں حسین ہو، آپ کی آغوش میں اصغر ہوگا، آپ کی زبان پر آواز ہوگی، اے قوم جفاکار آؤ اس بچے کو پانی پلا دو. اللہ اللہ، ارے پانی کے بجائے تیر چلے گا، ارے 3 بھال کا تیر گلوئے اصغر پہ آیا، اصغر کا گلا چھیدتا ہوا امام کے بازو پہ لگا، امام کی زبان پر انا للہ و انا الیہ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارا لباس عالم کا حاضرین مجلس کی دلی حاجات خواہشات قبول فرما.